أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ليس للإنسان إلا ما سعى. عزیزان گرامی، میں ایک بار پھر تعزیت پیش کرتا ہوں مرحوم کے فرزندان کو، آپ سب حضرات کو، مہمانان گرامی کو، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت کیجیے. بسم اللہ. بڑا اچھا پروگرام ہوا اور تفصیلی تعارف ہوا مرحوم علی اللہ مقاموں کے کارہائے نمایاں کا اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا. کافی باتیں ہو چکی، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا، ٹائم بھی نہیں ہے، اور اس ٹائم پہ مجھے کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں تو اس قسم کی دیر ہو جاتی ہے. پھر میں خود مدعی ہوں اس بات کا کہ میں صاحب تعزیت ہوں، تو مجھے اس ٹائم کی تاخیر پہ یا نہ ملنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مرحوم کی جو خصوصیات، بے پایاں خصوصیات تھیں، بہت سی خصوصیات تھیں، ان کے تذکرے ہوئے، اور اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. جو خصوصیات ان کے اندر تھیں، ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس سلسلے میں اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو آگے بڑھانا ہم سب کے لیے ذمہ داری ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بہتر عمل ہے. وہ بہت بڑے مفکر، دور اندیش، دانش مند اور معارف کا ایک پہاڑ، اور قرآن کریم کی تفسیر و ترجمے میں ایک ممتاز مقام رکھنے والی شخصیت. جو لوگ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم جو ثقل اکبر ہے اس کے ساتھ متمسک لینا، اس کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، تو وہ یقیناً ضرور ہے کہ وہ اس تفسیر سے جو مرحوم نے لکھی، جو ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، اس سے ضرور استفادہ کریں. ان تمام خصوصیات کا سرچشمہ یہ تھا کہ وہ ایک مضبوط عالم تھے. میں پڑھتا ہوں، ہمارے حضرات پڑھ کے آتے ہیں، اور ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، پھر جو پڑھ کے آئے اس کو آگے ریسرچ اور مطالعے کے ذریعہ آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش کی یا نہیں کی. میں علماء و طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، سرچشمہ یہ ہے کہ ایک مضبوط عالم تھے. جس طریقے پہ آپ نے سنا کس طریقے پہ انہوں نے جد و جہد کی اور کوشش کی. تھوڑی تصحیح کر لی ہے اس میں سے، شیعہ میانی، مدرسہ شیعہ میانی کا جو چپٹر ہے وہ رہ گیا ہے، چونکہ میں اس کا عینی شاہد ہوں. وہ شاید میں یاد کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ حیدرآباد سے پہلے تھا یا بعد تھا. 60 سے 63 تک، 64 تک کے عرصے میں وہ شیعہ میانی میں خود عینی شاہد ہوں.
میں ان کی خصوصیات کو اس وقت سے جانتا ہوں، اور پھر رابطہ رہا۔ میں ٹائم نہیں ہے میں بتاؤں کہ وہ اسلام آباد میں آئے میرے کہنے پہ، رخت سفر باندھ چکے تھے کراچی کے لیے، جگہ بھی طے ہو گئی تھی، معاہدہ بھی سب کچھ ہونے والا تھا۔ تو میں نے کہا اسلام آباد ایک شہر بن رہا ہے جو بین الاقوامی شہر ہوگا، جس میں بہت بڑے ادارے کی ضرورت ہے اور بہت بڑے مرکز کی ضرورت ہے، اس لیے میں اپنے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کراچی جائیں، حکم تھا۔ بہرحال ان کو یہاں اسلام آباد میں انہوں نے پھر وہ کینسل کیا سفر کراچی کا اور اسلام آباد میں آئے۔ پھر جس مشکل دور سے گزرے وہ بھی میں جانتا ہوں، چھوڑ دیجئے اس کو، اور کتنی زحمتوں اور محنتوں سے انہوں نے ادارے بنائے اور کس طریقے پہ۔ یہ سب کا سرچشمہ یہ ہے کہ مضبوط عالم تھے، اس کو یاد رکھیے گا۔ مضبوط عالم ہی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس قسم کی کارہائے نمایاں انجام دے۔ اس لیے ان کے جو ادارے ہیں میں ان کو متوجہ کروں گا کہ وہ ان کے اداروں سے استفادہ کریں اور ان کی طرح مضبوط عالم بننے کے لیے کوشاں رہیں اور ہمت کریں اور محنت کریں۔ اور پھر یہیں بات رکی نہیں، ان کو اسلام آباد میں نے بھجوایا اور پنڈی میں انہوں نے مجھے بلوایا۔ ان کے کہنے پہ ظاہر ہے مجھے آنا تھا، میں آیا اور یہ سلسلہ ہوا۔ بہرحال یہ ان کی جو شخصیت تھی، ان کے کارہائے نمایاں بہت زیادہ ہیں، مقام ٹائم نہیں ہے۔ سن 80 کا کنونشن مرحوم علی اللہ مقامہ اور اس بندہ حقیر کی تجویز تھی اور اس پہ قائم ہوا وہ شیعہ کنونشن۔ شہید صدر کے نام پہ پروگرام ہونے جا رہا تھا، ہم نے اس کو تبدیل کر کے آل پاکستان کنونشن کیا۔ بانی مرحوم علی اللہ مقامہ اور میں تھے، اور ایک انتہائی خطرناک کام ایک شخصیت کو ملنا تھا قومی معاملات کے لیے۔ میں نے اور شہید قائد نے اور ہم نے مل کے طے کیا کہ ایک شیخ مرحوم جو ہے وہ ان کو ملیں گے، اور شیخ مان گئے، تسلیم کر گئے۔ انہوں نے ماننا تھا، تسلیم کیا، اور پھر وہ ملاقات کسی وجہ سے نہیں ہو سکی، میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا۔ بہت خطرناک امر تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کیا اور تیار ہوئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اداروں کو مضبوط کرنا، ان کے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ان اداروں کے اثرات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تعاون کرنا ان کے ساتھ، اور اداروں کو عوام تک ان کی بات جو ہے پہنچنی چاہیے، ان کے اثرات جو ہیں ان سے عوام کو مستفید ہونا چاہیے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کریں۔ خداوند بار العام پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ہمارے مرحوم کو اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرما، حاضرین کو شر شیطان شر دشمنان سے حفظ و امان میں رکھ، سلامتی اور خیر عنایت فرما، دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور ہے پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔